بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 99۔ عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ اس کا ترجمہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ وہ کون خوش قسمت ہوں گے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے، وہ کون سعادت مند لوگ ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، جن کی سفارش اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے تو یہ کہا کہ ابو ہریرہ کی تعریف کی، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیث سننے اور یاد کرنے والے صحابی تھے۔ تو حضور نے کہا، مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے تم ہی یہ سوال مجھ سے کرو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس شخص کو ہوگی جو دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو بھی مشرک ہوگا اسے اللہ کے نبی کی سفارش اور شفاعت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کی سفارش کے لیے ایمان شرط ہے، اور دل سے لا الہ الا اللہ کہنا اور ماننا اور اسے تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مشرک ہوگا، لا الہ الا اللہ کو نہ ماننے والا ہوگا، اس کو اللہ کے نبی کی سفارش ہرگز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بالکل معاف نہیں کریں گے، شرک کے گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ ان سب میں سے جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے شرک کو، تو ان کے لیے، مشرک کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش بھی نہیں ملے گی۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سفارش کسے ملتی ہے؟ کلمے والوں کو ملتی ہے، مومنوں کو ملتی ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اس ایمان میں ترقی کرنا، اضافہ کرنا، اور اسے بچا بچا کر اللہ کے دربار تک لے جانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کل قیامت کے دن ہونے والی ہے، اور یہ مضمون بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری شفاعت، میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اگرچہ کہ وہ مومن گنہگار ہوں، بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کیا ہوگا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، لیکن مشرکوں کی ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن مومن ہے، گنہگار ہے، اگرچہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہے، تب بھی اسے اللہ کے نبی کی سفارش ضرور ملے گی۔ لیکن
ان حدیثوں کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، کل سفارش ہو جائے گی. تو ایسی حدیثوں کی وجہ سے نڈر ہو جانا، بے خوف ہو کر گناہ کرنا، جری ہو جانا، یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہوگی. اس حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گنہگار ہیں وہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے تو اللہ کی اجازت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کریں گے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بعض بڑے گنہگار وہ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی سفارش سے ان کو دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. یہ بھی ہوگا کل قیامت کے دن. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ نبی کی سفارش ہوگی بڑے گنہگاروں کے لیے، لیکن اگر ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے جیسا کہ اللہ کا قانون ہے، اور اس کے بعد نکال کر نبی کی سفارش سے بھیجا جائے گا، تو جیسے یہ خوشی کی بات ہے لیکن یہ بھی غم کی بات ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے. اور قیامت کا دن ایک دن دنیا کے مقابلے میں قیامت کا دن 1000 دن کے برابر ہوگا. یعنی دنیا کے 1000 دن گزریں گے تو قیامت کا ایک دن گزرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دن جہنم میں ڈالیں گے تو وہ گویا کہ 1000 دن جہنم میں رہنے کے برابر ہوگا. تو اتنے کثیر ایام، زیادہ دن تک کون جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اسی میں کامیابی اور نجات ہے. اور اب تک گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور معافی مانگی جائے. تو بہرحال ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی سفارش کریں گے، اور اگرچہ کہ کچھ گنہگار بھی ہوں گے بڑے، تب بھی اللہ کے نبی ان کی ضرور سفارش کریں گے. تو اس حدیث کا پورا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. تو سب سے پہلے ایمان والوں کی سفارش کریں گے اگرچہ کہ وہ گنہگار ہوں، لیکن مشرک لوگوں کی سفارش اللہ کے نبی ہرگز نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ ہمارا فرمائے، دنیا سے ہم ایمان کی حالت میں چلے جائیں، ایمان پر قائم اور باقی رہیں، اور مضبوط ایمان والے صحابہ کے ایمان والوں کی طرح اللہ ہم سب کو بنائے. وما علینا الا البلاغ.